رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل کی نشست میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ شہادت علی الناس یہ اصل میں کار رسالت کے لیے تعبیر ہے۔ حق کی گواہی دینا اپنے قول سے، پھر اپنے عمل میں اس کا نمونہ پیش کر دینا تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ یہ کوئی ناممکن العمل بات نہیں ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ پھر حضور کا خاص معاملہ یہ کہ آپ پر دین کی تکمیل ہو گئی، یعنی دین ایک مکمل نظام زندگی کی شکل میں کامل ہو گیا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اب آپ کی طرف سے اتمام حجت اسی وقت ہو سکتی تھی جبکہ آپ اس پورے نظام زندگی کو عملاً قائم کر کے دکھاتے۔ اب یہاں غور کیجئے، کسی بھی نظام زندگی کو کسی معاشرے میں، کسی خطہ زمین میں نافذ اور قائم کرنا یہ اصل میں ایک انقلابی عمل ہے، اس لیے کہ خلا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی نظام موجود ہوتا ہے۔ اگر کہیں بادشاہی نظام ہے اور آپ جمہوری نظام لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انقلاب کی ضرورت ہے، ریولوشن کے بغیر تو نہیں ہوگا۔ اگر کہیں سرمایہ دارانہ نظام ہے لیکن آپ اشتراکی نظام لانا چاہتے ہیں تو ریولوشن از نیسیسری۔ نظام کو بدلنا ایک انقلابی عمل ہے، اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ دو قوتیں ایک دوسرے کے بالمقابل آتی ہیں۔ ایک وہ جو انقلاب کے نام لیوا ہوتے ہیں، ہم یہ نظام لانا چاہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ایگزسٹنگ سسٹم کو کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ ظالمانہ ہے، یہ ڈپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، یہ ڈسکریمنیٹنگ ہے۔ اس نظام کو غلط کہیں گے تبھی ایک انقلاب کی ضرورت محسوس ہوگی۔ جبکہ اس نظام کے اس وقت کے جو سربراہ ہوں گے وہ اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس نظام کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ اب کہیں پر جاگیردارانی نظام ہے اور آپ وہاں چاہتے ہیں اشتراکی نظام لانا، تو کیا جاگیردار اسے گوارا کریں گے؟ کہیں بادشاہی نظام ہے، آپ وہاں جمہوری نظام لانا چاہتے ہیں تو کیا بادشاہ اور اس کا خاندان اسے برداشت کرے گا؟ لہذا تصادم ناگزیر ہے، ان دو قوتوں کے درمیان تصادم ہو کر رہتا ہے، اور اسی کا نام ایک انقلابی عمل ہے۔ تو یوں سمجھیے تمام انبیاء کرام میں اور تمام اللہ کے جو رسول گزرے ہیں دنیا میں، ان میں حضور کا امتیازی مقام یہ ہے کہ آپ کو ایک انقلابی جد و جہد کرنی تھی، پورا نظام قائم کرنا تھا، جس کے لیے کہ میں نے آج آیت پڑھی ہے، یہ اصل میں آیت کا ٹکڑا ہے، بڑا ٹکڑا ہے، جو 3 سورتوں میں بین ہی انہی الفاظ میں آیا ہے۔ سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم دے کر، اور دین حق دے کر، سچا نظام، عادلانہ نظام۔ کس لیے بھیجا؟ تاکہ غالب کرے اسے تمام کے تمام نظام زندگی کے اوپر۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ آیت حضور کے لیے 3 مرتبہ قرآن میں آ رہی ہے، کسی اور نبی کے لیے نہیں آئی، نہ حضرت نوح کے لیے، نہ حضرت ابراہیم کے لیے، نہ حضرت موسیٰ کے لیے، نہ حضرت عیسیٰ کے لیے۔ گویا کہ حضور کو جو رول اسائن ہوا وہ ایک ریولوشنری رول تھا، اور اسی وجہ سے آپ کی پوری سیرت جو ہے در حقیقت وہ انقلابی جد و جہد کے مختلف مراحل ہیں۔ اور یہ بھی دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب، گمبھیر ترین انقلاب، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن وہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا۔ اس کی گواہی دی ایم این رائے نے 1920 میں، ہسٹوریکل رول آف اسلام، اس کی کتاب آج بھی انڈیا میں چھپتی ہے اور بکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو عظیم انقلاب محمد نے برپا کیا تھا وہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب ہے۔ اسی کی ایچ جی ویلز نے اسی کی شہادت دی۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے
آج سے کوئی 25 برس قبل دی 100 نامی کتاب جو لکھی امریکہ میں چھپی مینہٹن میں، اور اس نے تاریخ انسانی کے عظیم ترین انسانوں کو پہلے 100 عظیم ترین انسان چن لیے جنہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا، پھر ان میں گریڈیشن کی۔ چنانچہ دی 100 کے ساتھ اس کتاب کا جو ذیلی عنوان ہے اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، اور اس میں نمبر 1 پر لایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس انقلاب کے فلسفے کے حوالے سے آج فلسفہ شہادت کے دوسرے مرحلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے سینکڑوں صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ 70 صحابہ تو صرف غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ کو ذبح کر دیا گیا، بلایا گیا تھا مبلغین اور معلمین کی حیثیت سے، اور دھوکہ دے کر انہیں ذبح کر دیا گیا۔ 250 سے اوپر صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تب وہ انقلاب برپا ہوا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب انقلابی عمل کا ایک خاصہ ہے، اسے آج سمجھیے گا۔ تو شہادتوں کا ایک دوسرا دور جو شروع ہوا ہے، جس کے سب سے بڑے مظہر ہیں شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، شہادت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 4 خلفائے راشدین میں سے 3 نے جام شہادت نوش کیا۔ اس شہادت کا پس منظر کیا تھا، اب اسے سمجھیے۔ ہر ریولوشن کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔ یہ جو کشاکش ہو رہی ہوتی ہے انقلاب کے علمبرداروں میں اور داعیوں میں، اور اپنے نظام، قدیمی نظام کو ڈیفینڈ کرنے والوں میں، گارڈ اپ یور لائنس، تمہارے انٹرسٹ، تمہارے مفادات پر زد پڑ رہی ہے، اپنے نظام کی حفاظت کرو۔ یہ جو تصادم جب اس مرحلے کو پہنچ جائے کہ اس نظام کے حامی یہ محسوس کریں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی، اب تو یہ انقلابی کامیاب ہو جائیں گے، ہم ان کو ریزسٹ نہیں کر سکتے، تو عام طور پر ایک حربہ وہ یہ استعمال کرتے ہیں، فی الحال اب دبک جاؤ، کونوں کھدروں میں بیٹھ جاؤ، بلکہ بظاہر ان میں شامل ہو جاؤ، اور پھر انتظار کرو کسی اپروپریٹ مرحلے پر پھر انقلاب لائیں گے۔ اس کا نام ہوتا ہے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس۔ چنانچہ یہی ہوا ہے۔ جزیرہ نماء عرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو، مشرکین کو شکست فاش دی۔ یہودی بھی جتنے آباد تھے انہیں بھی شکستیں دی۔ 3 قبیلے جو مدینے میں تھے وہ نکال دیے گئے۔ ان کا بڑا گڑھ تھا خیبر، اسے بھی فتح کر لیا گیا، انقلاب مکمل ہو گیا۔ اب کچھ لوگ جو ہے دبک گئے، کچھ لوگوں نے جھوٹ موٹ کو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، منافقت کی شکل اختیار کر لی۔ اسے پنجابی میں کہتے نیوی پاؤ، اس وقت تو ذرا گردن جھکا دو، اب جب وقت آئے گا پھر دیکھیں گے، ہمیں کوئی موقع ملے گا تو پھر بغاوت کریں گے۔ یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جزیرہ نماء عرب میں 2 مخالف انقلاب تحریکیں چلی۔ نمبر 1، کچھ مدعیان نبوت سامنے آ گئے، ہم بھی نبی ہیں، مسیلمہ کذاب ہے، طلیحہ ہے، بے شمار 6، 7، 8، بہت سے لوگ ان کو ماننے والے ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، حکومت کو نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ خود اپنی خرچ کریں گے اپنے غریبوں پر۔ یہ 2 چیلنج تھے نظام خلافت کے لیے۔ اس کے اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے، عرب میں کبھی کوئی مرکزی حکومت تھی ہی نہیں، لہذا وہ لوگ عادی نہیں تھے۔ اگر کوئی حکومت پہلے ہوتی تو کوئی ٹیکس ہوتے، پہلے کوئی عادی ہوتے، وہ تو وہاں پر تو کوئی نظام تھا ہی نہیں۔ انہیں زکوٰۃ بہت بھاری لگ رہی تھی، ہم سے یہ لیا جا رہا ہے، ہماری آمدنی کا ایک حصہ، یہ بہت انہیں کھل رہا تھا، شاخ گزر رہا تھا۔ اسی طریقے سے عرب کی صورت یہ تھی کہ پورا ملک تقسیم تھا، قبائلی، اور ہر قبیلے کا سردار گویا کہ اپنے علاقے کا وہ بے تاج بادشاہ تھا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے افغانستان میں
طالبان کے آنے سے پہلے وار لارڈز مختلف علاقوں کے اندر انہوں نے پھاٹک لگا لیے، اپنے علاقے بنا لیے، ہر ایک اپنی جگہ پر، میں خود یہاں کا مالک ہوں، مختار ہوں۔ اور اب طالبان کے خاتمے کے بعد دوبارہ وہی صورت پیدا ہو گئی، امن و امان ختم ہو چکا ہے، وار لارڈز ہیں، ان کے اپنے علاقے ہیں۔ تو ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ وہ دبک تو گئے تھے جب ان کی پیش نہیں جا رہی تھی، جب وہ مجبور ہو گئے تھے، انہوں نے اطاعت قبول کر لی تھی۔ اسی لیے ان کے بارے میں سورہ حجرات میں فرمایا گیا قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ سب کا معاملہ نہیں تھا، لیکن اکثر کا معاملہ تھا۔ ان میں مومنین صادقین بھی تھے، لیکن اکثر کا معاملہ یہ تھا۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے جیسے قرآن مجید کی صورت نازل ہوئی تھی تکمیل انقلاب کے بعد، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آ گئی اور فتح حاصل ہو گئی اور حضور کو اور صحابہ کو جزیرہ نما عرب کے اندر غلبہ حاصل ہو گیا، اب لوگ فوج در فوج آ رہے ہیں، اطاعت قبول کر رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ لیکن نوٹ کیجئے، حضور کے انتقال کے بعد جو یہ دو کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھیں، ایک جھوٹے مدعیان نبوت اور ایک منکرین زکوٰۃ، ان کے نتیجے میں تقریباً تو پورا عرب مرتد ہو گیا۔ یخرجون من دین اللہ افواجا، اب فوج در فوج وہ اللہ کے دین سے نکل گئے، یہاں تک کہ اسلام صرف ملک حجاز، تھوڑا سا علاقہ، اس کے بھی بڑے شہروں تک محدود رہ گیا۔ یہ خطرناک صورتحال تھی جس سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سابقہ پیش آیا۔ وہ اگرچہ ایک بڑے نحیف الجسم، بڑے رقیق القلب انسان تھے، بہت رحیم اور شفیق، حضور کی شخصیت کا عکس کامل تھے۔ جیسے حضور کی طبیعت میں نرمی، رقت، شفقت، رحمت، ایسے ہی ان، لیکن جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے، چیلنج آیا ہے تاریخ کا، اس وقت معلوم ہوا کہ ان کی تو شخصیت آہنی ہے، بڑی قوی، بہت مضبوط، ان کا عزم، ان کی ہمت، ان کا استقلال، ان کا اللہ پر توکل۔ اس موقع پر میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ کئی محاذ نہ کھولیے بیک وقت، مسلمانوں کے دل پہلے ہی زخمی ہیں حضور کے انتقال کی وجہ سے۔ پھر حضور نے ایک جیش اسامہ تیار کیا تھا، ہم نے چاہا تھا کہ آپ اسے روک دیں، آپ نے کہا نہیں، جو لشکر حضور نے تیار کیا ابو بکر اسے نہیں روکے گا، وہ گیا۔ پھر جو مدعیان نبوت ہوئے وہ تو یقیناً کافر ہو گئے، لہذا ان سے بھی قتال کرنا پڑے گا۔ کم سے کم منکرین زکوٰۃ کے ضمن میں نرمی کیجئے۔ انہوں نے کفر نہیں کیا، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، نماز کا انکار نہیں کیا، زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کیا، یہ کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، اپنی زکوٰۃ جمع کریں گے، اپنے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر اور یہاں تک کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ مصلحت کا تقاضا ہے کہ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ نرمی کی جائے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، عمر تم ایام جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، بڑے مضبوط تھے، بہت طاقتور تھے، خدا کی قسم اگر یہ زکوٰۃ میں حضور کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا، اس لیے کہ ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کر دی جائے گی جبکہ میں زندہ ہوں؟ ابو بکر کے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر، چونکہ صدیقیت بہت اعلیٰ مقام ہے، نبوت کے بعد کا درجہ صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، اور یہ ہے صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر صدیق۔ سال 1.5 سال کے اندر دونوں فتنوں کی سرکوبی کر دی گئی، کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب دوبارہ، اس میں ہزاروں صحابہ کرام کی جانیں گئی ہیں۔
ایک جنگ یمامہ مشہور ہے، مسیلمہ کذاب کے خلاف 500 حفاظ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ تشویش ہو گئی کہ اگر حفاظ جو ہے اس طرح شہید ہو گئے تو کہیں قرآن گم نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ کتابی شکل میں تو تھا ہی نہیں، وہ تو سینوں میں محفوظ تھا۔ اس لیے تجویز پیش کی گئی کہ اب اسے کتابی شکل میں، جیسے ایک کتاب 2 جلد کے گتوں کے مابین ہوتی ہے، مابین دفتین مرتب کر دیا جائے۔ تب یہ کام کیا گیا۔ بہرحال پہلا مرحلہ یہ تھا کہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس، چونکہ ابھی انقلاب صرف عرب میں آیا تھا اور عرب ہی کے اندر سے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس ابری، جھوٹی نبوت اور مانعین زکوٰۃ کی شکل میں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عظیمت کا ثبوت دیتے ہوئے ان دونوں موومنٹس کو کچل کر رکھ دیا اور انقلاب اسلامی کو اثر نو کنسولیڈیٹ کر کے پھر قیادت حکم خداوندی کی روح سے کہ ان کے انتقال کا وقت آ گیا تو حضرت عمر فاروق کو نامزد کر کے ان کے سپرد کر دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت یہ اسلام کے ایکسپینشن کا دور ہے۔ اب جو وہ انٹرنل ڈفتی ختم ہو گئی، انٹرنلی کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پوری طاقت کے ساتھ اب 3 لشکر نکلے ہیں، مشرق کے لیے، شمال کے لیے، مغرب کے لیے، اور فتوحات کا دائرہ شروع ہوا۔ 10 برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وہ ہیں، نوٹ کیجئے، جس میں ایک سلطنت 2 سپر پاورز اس وقت کی تھی، کئی 100 سال سے چلی آ رہی تھی، 2 سپر پاورز، اور دونوں جزیرہ نمائے عرب کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطنت ایران، عراق سے ہو کر سلطنت ایران، کہ خسرو کے زمانے سے، ذوالقرنین کے زمانے سے عظیم مملکت تھی، سپر پاور۔ دوسری طرف سلطنت روما، دی رومن امپائر، 3 بر اعظموں کو محیط تھی۔ رومن امپائر پورا شمالی افریقہ اس کے تحت تھا، پورا مغربی ایشیا اس کے تحت تھا، شام اس کے تحت تھا، ترکی اس کے تحت تھا، اور یورپ کا سارا مشرقی علاقہ اس کے تحت تھا۔ رومن امپائر، آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت کسریٰ کے تو پرخچے اڑ گئے، نام ختم ہو گیا، وجود نہ رہا عظیم سلطنت کسریٰ۔ حالانکہ آپ کے علم میں ہوگا ان کا بڑا شاندار ماضی تھا، کہ خسرو اور کیقباد، بڑے بڑے یہ کیانی کہلاتے ہیں، یہ کیاں جو ہے یہ بڑی عظیم ایک یوں سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا، لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسریٰ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاک کر دی، اور واقعتاً سلطنت کسریٰ جو ہے ختم ہو گئی، نام و نشان ختم ہو گیا۔ دوسری طرف سلطنت روما تھی، عیسائیوں کے ساتھ، چونکہ وہ تھی کرسچین، عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا۔ سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے۔ عیسائی جو ہے عربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں، یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی۔ دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لے آئے۔ اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائیں، اور اس نے کہا بین ہی جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے، عیسیٰ کی حقیقت اس سے تن کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا، اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی، ان کا اکرام کیا، احترام کیا۔ وہ عالم تھا، جان گیا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آئیں۔ جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی،